ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ مرد کو 3 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے: کرتا، ازار، چادر، اور عورت کو 5 کپڑوں میں کفنانا سنت ہے: کرتا، ازار، سربند، سینہ بند، چادر۔ کرتا آگے پیچھے سے میت کے گلے سے لے کر پاؤں تک ہونا چاہیے، لیکن نہ اس میں کلی ہو نہ آستین۔ تخمیناً لمبائی یعنی اگلی اور پچھلی دونوں جانب ملا کر 5 گز سے 5.5 گز اور عرض 1 گز۔ ازار سر سے لے کر پیر تک ہو، تخمیناً لمبائی 2.5 گز اور عرض 1.25 گز سے 1.5 گز۔ چادر، اسے لفافہ بھی کہتے ہیں، ازار سے 1 ہاتھ بڑی ہو، تخمیناً لمبائی 2.25 گز اور عرض 1.25 گز سے 1.5 گز۔ سربند، لمبائی 1.5 گز اور عرض 1 گز سے تھوڑا کم، تقریباً 1 گز۔ اسے عورت کے سر اور بالوں پر ڈالتے ہیں، لپیٹتے نہیں ہیں۔ سینہ بند، زیر بغل سے لے کر رانوں تک چوڑا اور اتنا لمبا ہو کہ بند ہو جائے۔ اسے عورت کے بغل سے رانوں تک باندھا جاتا ہے۔ لمبائی 2 گز اور عرض 1.25 گز۔ مرد کے کفن مسنون میں تخمیناً 1.25 گز سے 1.5 گز عرض کا کپڑا، 10 گز صرف ہوتا ہے، اور عورت کے لیے ماں چادر گہوارہ 21.5 گز اور غسل کے تہبند اور دستانے اس سے جدا ہیں، اور بچے کا کفن اس کے قد کے مناسب حال ہونا چاہیے۔ کفنانے کا طریقہ: کفن کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ لبان وغیرہ کی دھونی دے دی جائے۔ پہلے چادر بچھائی جائے، پھر ازار اور اس کے اوپر کرتا۔ کرتے کو درمیان سے چاک کر کے اس میں گلے کی جگہ بنا لی جائے۔ کرتے کا نچلا نصف حصہ ازار پر بچھایا جائے اور اوپر کا باقی حصہ سرانے کی طرف رکھ دیا جائے۔ اگر میت عورت ہے تو چادر بچھا کر اس پر سینہ بند اور پھر ازار اور پھر کرتا بچھایا جائے۔ پھر غسل دیے ہوئے مردے کو تختہ سے آہستگی سے اٹھا کر کفن پر لٹا دیا جائے، اور کرتے کا جو نصف حصہ سرانے کی طرف تھا اس کو سر کی طرف الٹ دیا جائے کہ کرتے کا سوراخ گلے میں آ جائے، اور پیروں کی طرف بڑھا دیا جائے۔ کرتا پہنانے کے بعد جو تہبند یا چادر سطر کے واسطے میت کے بدن پر ڈالی گئی تھی اسے نیچے سے نکال دیا جائے۔ اگر میت عورت ہے تو اس کے سر کے بالوں کو 2 حصے کر کے کرتے کے اوپر سینے پر ڈال دیے جائیں، ایک حصہ دائنی طرف اور ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد سربند سر پر اور بالوں پر ڈالا جائے، اس کو نہ باندھا جائے نہ لپیٹا جائے۔ پھر سر اور داڑھی پر عطر وغیرہ کوئی خوشبو لگا دی جائے۔ یاد رہے کہ مرد کو زعفران نہیں لگانی چاہیے اور عورتوں کو تیز پھیلنے والی خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ پھر سجدے کے موقعوں پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے پر کافور مل دیا جائے۔ پھر ازار کا بایاں پلہ یعنی کنارہ میت کے اوپر لپیٹ دیا جائے، پھر دایاں پلہ لپیٹا جائے، یعنی بایاں پلہ یعنی کنارہ نیچے رہے اور دایاں اوپر۔ اگر میت عورت ہے تو ازار لپیٹنے کے بعد سینہ بند کو سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر گھٹنوں تک دائیں بائیں سے باندھ دیا جائے۔ پھر چادر اسی طرح لپیٹ دی جائے، پہلے بائیں طرف پھر دائنی طرف، یعنی بایاں پلہ نیچے رہے اور دایاں اوپر۔ پھر کسی تجی
یعنی لیر وغیرہ سے پیر اور سر کی طرف کفن کو باندھ دیا جائے اور ایک بند کمر کے پاس بھی باندھ دیا جائے تاکہ راستے میں کفن نہ کھل جائے۔ قبر میں مردہ کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد کفن کی یہ گریں کھول دی جائیں گی۔ چھوٹے بڑے تمام عمر کے لوگوں کو کفن دینے کا یہی طریقہ ہے جو اوپر مذکور ہوا، البتہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہو، یعنی پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، تو ایسے بچے کو قاعدے کے موافق کفن نہ دیا جائے بلکہ کسی ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ اگر کسی مرد کو فقط 2 کپڑوں، ازار اور چادر، اور عورت کو فقط 3 کپڑوں، ازار، چادر اور سر بند میں کفن دیا جائے تو یہ بھی درست ہے، اور اتنا کفن بھی کافی ہے۔ کسی مجبوری اور لاچاری کے بغیر اس سے بھی کم کپڑوں میں کفن دینا مکروہ ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری اور لاچاری ہو تو مکروہ بھی نہیں۔